السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، بہت مایہ ناز صحافی اور تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر شکریہ ہمارے پاس آنے کے لیے، ہم آپ کے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ نے یاد فرمایا، جزاک اللہ. اس کا شکریہ. جزاک اللہ. تو مجھے پتا ہے آج آپ کے پاس ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا کنسائز رکھنا چاہوں گا. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جن میں سب سے پہلی یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اوپر بڑی گہری نظر رہی ہے پچھلے کم و بیش 50 سال میں. لیکن اس میں جو ایک پارٹی جو آج کل بہت منظر عام پہ ہے، اس میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے بارے میں جہاں تک ہم نے ریسرچ کی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں آپ کا بھی ایک بہت کلیدی کردار تھا. کچھ اس ٹائم کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس میں آپ نے کیا رول پلے کیا اور اس وقت کس طرح سے آپ لوگ عمران خان صاحب کو سیاست میں لے کر آئے باقاعدہ. دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے جب اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تو میں بھی ان لوگوں میں تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، اس کی بنیاد ایک تحریک کے طور پہ رکھی گئی. اور اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جو کرپشن سے ملک کو پاک کرے گی اور انصاف جو ہے وہ دلائے گی قوم کو، اور نظام عدل کو مستحکم کرے گی، اور انصاف جو ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے ایفرٹ کرے گی. تو اس میں ہر جماعت کا بندہ شامل ہو سکے گا، یعنی یہ مختلف جماعتوں کی جماعت ہوگی، اور ہر شخص جو کرپشن سے ملک کو پاک کرنا چاہتا ہے اور جو انصاف کا بول بالا کرنا چاہتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اور اس طریقے سے ایک موومنٹ کے طور پر انفلوئنس کرے گی اور سسٹم میں ایسی تبدیلیاں لے کے آئے گی جس سے کہ جو ہمارا نظام عدل بہتر ہو سکے اور ملک کرپشن سے پاک ہو سکے. تو پارٹی ڈیوائڈ سے قطع نظر، یعنی یہ کوئی ایسا کسی کی نہ حریف ہوگی یہ جماعت اور نہ کسی کی حلیف ہوگی. تو اس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت یہ بات بھی تھی کہ یہ انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. اچھا، یہ بڑی ویسے عجیب بات آپ نے بتائی. اب اس کے بعد جب یہ جماعت قائم ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کی ایک بین الاقوامی شخصیت تھی جی، اور یہاں جب انہوں نے پہلی جو پریس کانفرنس کی ہے تو دنیا بھر کے ایک میڈیا کے لوگ اس میں موجود تھے. میرے خیال وہ جو ہوٹل ہالی ڈے تھا ایک زمانے میں، اوکے، وہاں پہلی پریس کانفرنس. پہلی پریس کانفرنس تھی اس کی. جی بڑا ہال تھا اس کا، بہت بڑا، جی، اور جوش و خروش تھا. عمران خان جو ہے وہ ایک قومی ہیرو بھی تھے، اور کرکٹ کے میدان میں تو انہوں نے جھنڈے گاڑے ہی تھے. دیکھیں شوکت خانم جو ہے بالکل وہ بنایا تھا ہسپتال، اور لوگوں کے سے چندہ لے کر بنایا تھا، بالکل لوگوں کو یہ امید ان کی سیاست سے بھی تھی. کمپین کر کے. تو اب وہ جو اس وقت مہم تھی جی شوکت خانم بنانے کی، جی، اس میں بھی ہم لوگ جو تھے عمران پیش خان کے پیش ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو اس وقت سمجھا جاتا تھا یہ مشن امپاسبل ہے، یہ کیسے ہوگا، کینسر اسپتال کیسے بنے گا، کیسے چلے گا، بڑی ایک بڑے وسائل درکار تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پوری قوم اس میں شریک ہو گئی، بچے بھی بڑے بھی، اسکولوں میں جاتے تھے، کالجوں میں جاتے تھے عمران خان. جی اور پھر یہ ہوا کہ پھر وہ باقاعدہ مختلف شہروں میں ہم گئے جو ایک جلوس کی شکل میں گزرتے تھے بازاروں سے، اور لوگ ان دیوانہ وار جو ہیں رقوم نچھاور کرتے تھے. تو وہ شوکت خانم ہسپتال بن گیا، اور بنا اور پھر چل بھی گیا، اور وہ ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی.
اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایجوکیشن پر توجہ دیں گے. اچھا. ہاں. اور تعلیم جو ہے اس کو عام کریں گے. اوکے. اور تعلیم جو ایسے عام ہوگی کہ انفارمل ایجوکیشن کا اہتمام ہوگا. مطلب ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کے گھر میں 4 کمرے ہیں جی، تو ایک کمرہ وہ اسکول بنا دے گا اور وہاں 8 بچے 10 بچے جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے. اس طرح پوری قوم انوالو ہو جائے گی ایجوکیٹ کرنے میں بچوں کو. بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی ایک تصور تھا. اس پہ تھوڑا سا کام ہوا لیکن پھر وہ نظر ہو گیا. پھر تحریک انصاف کی طرف کہا کہ بھائی نہیں، اس کو بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی. تو 1997 کا جو انتخاب تھا جی، اب جب عمران خان کا ایک شورا ہو گیا، لوگ ان کو اکٹھے ہونے لگے، ان کا استقبال ہونے لگے اور متوجہ ہو گئے، لوگ ان کی بات سننے لگے. جی. تو پھر کئی دوست ایسے تھے جنہوں نے ان کو انفلوئنس کیا کہ آپ حصہ لیں انتخاب میں. اب لاہور میں ان میں آپ بھی تھے یا آپ اس کے؟ نہیں، میں نہیں تھا. اچھا. میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تفصیلی لاہور میں. جی. اور وہ اس میں یہ طے ہوا، بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری. جی. ہم نے کہا یہ انتخاب جو ہے، کیونکہ ویسے ہی تحریک انصاف کو انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس کی بنیاد یہ ہے. لیکن فرض کرے کبھی آپ فیصلہ کریں بھی تو یہ انتخاب آپ کا نہیں ہے. یہ انتخاب نواز شریف کا ہے، مسلم لیگ نون کا ہے. اس وقت ان کی بڑی پاپولیرٹی تھی. تو یہ طے ہو گیا کہ وہ انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن میں دیکھیے عمران خان صاحب سے میرا تعلق بڑا قریبی تھا، مشاورت بھی ہوتی تھی. جی. لیکن میں ان کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے نا، اس میں شامل نہیں تھا. یعنی میں کوئی آفس بیرر نہیں تھا، نہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، نہ یہ میرے مزاج میں ہے. بالکل ایسے. وہ جو لوگ اس وقت ان کے پارٹی میں سرگرم تھے، اس میں ڈاکٹر پرویز حسن بھی تھے، میرے خیال جو سیکرٹری جنرل تھے اس سے شاید. جی. اور دوسرے لوگ تھے، عارف الوی صاحب اور باقی صاحب. انہوں نے وہاں جا کے اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی جب ان کی کور کمیٹی کی. اچھا. تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انتخاب میں حصہ لیا. 97. پھر انتخاب میں حصہ لیا انہوں نے. تو پھر اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کیا ہوا ان کا. بالکل ایسے. حشر. ہاں. بہت سیٹ بیک ہوا، بہت بڑا. لیکن اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایمرج ہو گئی، ڈیولپ ہوتی چلی گئی. بالکل ٹھیک. اب عمران خان جو ہیں وہ کیونکہ باہر کے بیرون ملک پڑے تھے، ان کی اپنا ایک ویلیو سسٹم تھا، بڑے سافٹ سپوکن تھے. جی. بڑی ان کی دیانت جو تھی وہ مسلم تھی. اور اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے وہ ایک قائد اعظم سے ان کو تشبیہ دی جاتی تھی. اور ان کے جو فالوورز بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح سے اب رول ادا کر سکتے ہیں قومی زندگی میں. بالکل ٹھیک. تو بہرحال مایوسی ہوئی نہیں؟ وہ ابھی مایوسی نہیں ہوئی. انہوں نے پارٹی بنا لی، پھر 2002 میں انتخاب میں حصہ لیا. جی. تھوڑی بہت، یعنی وہ اسمبلی میں پہنچ گیا میرا خیال 2002 میں. ہاں، وہ خود تو پہنچ گیا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. مگر ان میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے پکے ہیں ارادے کے، تھکتے نہیں ہیں. جو اتنی بھی ان کی ناکامی ہوتی گئی انتخابی، وہ تھکے نہیں اور نہیں وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا. وہ بار بار حوالہ دیتے تھے اپنی کرکٹ کا. کرکٹ میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے ایک مسلسل کوشش کے ذریعے جدوجہد کے ساتھ. بالکل. اور انہوں نے اپنی پھر وہ خود نوشت بھی لکھی ہے جو اس کا ترجمہ بھی شائع ہو. جی ہو گیا. بالکل.
اور اس میں بھی ان کی یہی ہے کہ وہ اپنی جو مسلسل جد و جہد ہے وہ اس پہ وہ کاربند رہتے ہیں، پر وہ چلتے چلے گئے اور ایک پارٹی جو تھی وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی، لوگ ان کو ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2002 میں الیکشن انہوں نے لڑا لیکن ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر 2008 میں اس سے پہلے جو تحریک چلی بحالی عدلیہ کی، جی، اس میں ایک یعنی نواز شریف صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور عمران خان کٹھے تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ سارے کٹھے مل کے تحریک چلی۔ اب اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ انتخاب میں حصہ نہیں لینا، اوکے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری رائے اس وقت یہ تھی اب ان کو کہ وہ انتخاب جو ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو عدلیہ بحال ہو گئی، عمران خان صاحب نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، جی، پیپلز پارٹی نے بھی لے لیا، مسلم لیگ نون نے بھی لے لیا۔ اگر اس انتخاب میں حصہ لیتے تو ایک ان کی سائزیبل جو ہے نا پریزنس ہو جاتی اسمبلی میں، بالکل ٹھیک۔ اور لیکن بہرحال تو میں اس سے ہنستا تھا کہ بھئی میرے 2 مشورے تھے آپ کو۔ جی، 97 میں میں کہتا تھا کہ آپ انتخاب میں حصہ نہ لیں اور آپ نے لیا۔ اب میری رائے یہ تھی کہ آپ انتخاب میں حصہ لیں، اور وہ اس سے ایگری کر گئے مجھ سے وہ، لیکن پھر انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بہرحال معاملہ چلتا رہا، وہ لگے رہے، اور ہمارے دوست حفیظ اللہ نیازی صاحب، جی، ان کے بہنوئی بھی تھے، ان کے کزن بھی تھے، فرسٹ کزن، اور جو عمران خان صاحب کے والد جو تھے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ عمران خان تو بیرون ملک ہوتے تھے زیادہ تر ایک زمانے میں، لیکن ان کا گھر جو تھا اس کا اہتمام سارا ان کی بہن جو تھی نورین اور ان کے شوہر حفیظ اللہ نیازی کے سپورٹ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہی ان کے والد جو ہے ان کے بھی لک آفٹر کرتے تھے۔ تو جب عمران خان آتے تھے تو اسی اپنے گھر میں ٹھہرتے تھے، تو ان کے جملہ معاملات جو تھے یعنی اس کے انچارج ایک لحاظ سے حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ میرے بڑے ہی انتہائی عزیز دوست ہیں، بڑا برسوں کا ان کا تعلق ہے۔ تو وہی ان کا گھر جو تھا عمران خان کا وہ ایک مرکز تھا ساری ایکٹیویٹی کا، اور اس میں بڑا رول جو تھا وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا تھا۔ تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی آگے بڑھتی رہی، لگے رہے، ہمت انہوں نے نہیں ہاری۔ اور یہ جب ان کا جلسہ ہوا نا، جی، 2013 کا جلسہ، جی 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 جی، مینار پاکستان، ہاں جی بالکل 2013۔ اس جلسے سے پہلے، سوری اگر 2011 والا، 11 والا، جلسے سے پہلے انہوں نے ایک کھانے پہ بلایا ہمیں۔ اچھا، میڈیا کے دوست تھے کافی، وہیں اپنے ایک زمان پارک میں سارے بیٹھے تھے۔ تو اس وقت یہ پلان کر رہے تھے کہ جلسہ لاہور میں ہونا چاہیے۔ اوکے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 1 لاکھ بندے اکٹھے کر لیں گے یہاں؟ تو کہنے لگے کہ میں گیا ہوں جگہ جگہ، لوگوں میں کافی جوش و جذبہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے، جلسہ بڑا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ ضلعوں میں، شہروں میں، گاؤں بستیوں میں جاتے، جلسے کرتے، لوگوں سے ملتے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا جلسہ یہاں 1 لاکھ آدمی اکٹھا کر لیا نا آپ نے مینار پاکستان پر، بس پھر آپ کی سیاست جو ہے اس کا نئے سرے سے آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، پھر آپ کا راستہ نہیں رک سکے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت یہ مشن امپاسبل نظر آتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو عمران خان صاحب نے جب جلسہ کیا، جی، تو وہ جلسہ تو اپنی مثال آپ تھا۔ ہاں بالکل۔ اس جلسے میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ لوگ یعنی فیملیز شریک ہوئی تھی۔ اچھا، یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ اس سے پہلے نہیں ہوا، عورتیں، بچے، یعنی وہ ایک فیسٹیول کی طرح تھا، فیسٹیول کی طرح تھا، اور ملک بھر سے لوگ اس میں آئے تھے۔ یہ ایک ایسا جلسہ، سیاسی جلسہ جس میں فیملیز شریک ہوں، ایک فیسٹیول کا ماحول ہو، یہ جلسہ اس سے پہلے اس طرح کا جلسہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ اور
میں نے وہ جو ہمارا روزنامہ پاکستان ہے جی جی بالکل، اس کی ہم نے لیڈ لگائی اس کے کہ عمران خان نے بھٹوس کا ریکارڈ توڑ دیا. واو. ٹھیک ہے. اور وہ جلسہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. جس طرح انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا نا, جی 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 جی, وہ بھی اسی طرح سے اسی طرح سمجھے ورلڈ کپ سیاست کا. ہاں بالکل ٹھیک. اس کے بعد لوگ پھر ان کی طرف رجوع کرنے لگے, شریک ہونے لگے, اور ان کی پارٹی جو ہے گرو کرنے لگی, گرو ایک شدت سے, ایک پوری تیزی سے گرو کی. کچھ ان کی ایک لوگوں کے اندر تو پذیرائی موجود تھی, لیکن یہ جو آپ کے الیکٹیبلز ہیں اور سیاسی کارکن ہیں وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے, مگر اس جلسے نے ان کی طرف رجوع کر دیا, اور وہ جو تھے ایک بڑی طاقت بن کر پی ٹی آئی جو تھی وہ ایمرج ہوئی. ایسی ایمرج ہوئی کہ 2013 کے جو انتخابات تھے ان میں محسوس ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ لے جائے گی, یعنی یا اگر عمران اس میں مسلم لیگ نون کے برابر کی ٹکر معلوم ہوتی تھی پبلک میں, اور اگر وہ الیکشن نہیں جیتے گی تو نمبر 2 پہ تو ضرور ہوگی. بڑا ایک بہت اس وقت ان کا شعرہ تھا, لیکن جب وہ نتائج آئے تو پی ٹی آئی کو ایک کامیابی تو نصیب ہوئی, کئی ان کے یعنی ایک بڑے تعداد میں لوگ آ گئے جی, لیکن ظاہر ہے کہ اقتدار جو ہے نہیں مل سکا, ان کو نہیں مل سکا. کے پی کے کا کے پی کے میں میجارٹی ان کی بن گئی, اور اس میں سب سے بڑی پارٹی ان کی تھی, اور وہ پھر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. بالکل, لیکن مرکز میں اور پنجاب میں نہیں بنا سکے, ان کی حکومت نہیں بن سکی. جی, لیکن وہ بڑے زوردار لیڈر کے طور پر ابھرے. پھر انہوں نے کمپین چلائی, دادلی ہو گئی ہے, پھر کمیشن بنا اس کے اوپر, جی, پھر دھرنا دیا 2014 میں. بالکل, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک آپ کو پتا کمیشن بنا, جی, کمیشن جی, جس کو سابق چیف جسٹس تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. جی, اس کی پھر رپورٹ آئی جس میں آرگنائز دھاندلی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی, مختلف نکا تکا حلقوں میں ہوئی. وہ تو میرے خیال میں ہر الیکشن میں اسی طرح سے. وہ جو دھرنا تھا نا اس میں جو عمران خان صاحب کا اسلوب تھا, اور جس طرح پھر وہ ان کے رابطے رہے, اور جس طرح ہمیں اس وقت ایجنسیاں جو تھیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھیں, اور ہمیں بھی پیغامات مل رہے تھے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. اچھا, لیکن جب اس سارے صورتحال کو دیکھا, جی, پھر وہ یعنی میرا دل جو تھا نا, اچھا, کھٹا ہو گیا وہاں. اچھا, اس وقت پھر کھٹا ہو گیا. پھر مجھ سے ان کا ایک کہ میں نے کہا نہیں یہ تو پھر وہ ڈرٹی پالیٹکس ہی رہے گی نا, اس کو کوئی صاف ستھرا کام تو نہیں کیا جا سکے گا. بالکل ٹھیک, اگر اسی طرح ہونا ہے. جی, اور ایک ہنگامہ تھا, ایک ان کا لہجہ ہی بدل گیا عمران خان صاحب کا, گفتگو کا انداز بدل گیا, بڑی اوئے توئے کی بات شروع ہو گئی, اپنے حریفوں پر وہ برسنے لگے. جی, تو بہرحال مجھے اس سے اختلاف, انقباض ہوا اور فیصلہ پیدا ہو گیا. اگرچہ ان سے تعلق رہا, جی, ملاقات بھی رہی, اور ان سے امیدیں بھی رہیں, لیکن وہ ان کا جو اسلوب تھا سیاست کا, وہ اس میں وہ قائد اعظم کے جو نقوش تھے نا وہ مدھم ہو گئے تھے. وہ قائد اعظم جو تھے وہ بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے تھے, جی, اور اپنے حریفوں کے بارے میں بھی بڑی نپی تلی بات کرتے تھے. جی, اور پھر انہوں نے یعنی ایک وعدے ان کا مقصد تھا, اور اس کے لیے پوری قوم جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا. وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ اسٹوری. تو عمران خان جو تھے وہ ایک بہت ہی ایک مختلف قسم کے عوامی لیڈر بن کے منظر عام پر آئے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا کہ 2013 میں تو کامیابی انہیں نہیں مل سکی, جی, لیکن 2018 میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے,
اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ جو ہلکی پھلکی جو مداخلت تو ہوتی ہے نا، جی ادارے مداخلت کرتے ہیں، ایجنسیز بھی مداخلت کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف سیاستدان مل کے ہی اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک خاص حد تک تو پاکستان کے کلچر کا یہ حصہ ہے. لیکن جب بہت آگے بات بڑھ گئی تو پھر اس میں یعنی اس کے منفی پہلو بھی زیادہ نمایاں ہو گئے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے حکومت بنا لی اور لوگوں کی ان سے توقعات قائم ہو گئیں کہ وہ تبدیلی لائیں گے. وہ کہتے تھے میں جو ہماری پولیس ہے اس کو سیاسی انفلوئنس سے آزاد کروں گا، بیوروکریسی کو اس کے سیاسی انفلوئنس سے آزاد کروں گا. اس طرح جو انتظامیہ جو ہے اور عدلیہ جو ہے جب آزادانہ طور پہ کام کریں گی تو پھر گڈ گورننس جو ہے وہ تکے گی. اور اس طرح جو سیاست ہے ان اداروں میں دخل دے رہی ہے ختم ہو جائے گی. پاکستان کا المیہ یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے اس کو جو تحفظ تھا آئینی وہ ختم کیا گیا. بالکل. تو اب وہ سرکاری ملازموں کو یعنی یہ ہماری جماعتیں جو ہیں اپنا ذاتی ملازم سمجھتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب اس کی مثال بھی پیش کرتے تھے. وہاں تو پھر ان کے دور میں بھی یہی ہوتا کے پی کے کی کے پی کے میں ہم سنتے تھے کہ ان کے جو آئی جی تھے پولیس کے وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھے بغیر تبادلے کرتے ہیں. پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بتائیے ایک وہ افسر تھے پولیس کے یا ڈی پی او، تو ان کا ٹرانسفر کر دیا، وزیر اعلیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے آئی جی سے کہا کہ جی آپ نے یہ ٹرانسفر کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے. بالکل. تو اسی طرح سے کہا کہ جو اسکول ہیں سرکاری اسکول ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے اور لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھ کے وہاں آنے لگے ہیں. تو پولیس جو ہے اب وہ آزادانہ کام کرنے لگے گی عمران خان صاحب کے دور میں. انتظامیہ جو ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گی. پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہے وہ اس طرح سے اس میں کوئی فیورٹزم نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں ان کی یہ وہ دعویٰ کرتے تھے اور کے پی کے کو مثال پیش کرتے تھے کہ وہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اٹریکشن ان کی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن جب ان کی حکومت بنی تو بالکل ایک مختلف منظر تھا. ایسے ہی ہے. اور انہوں نے وہ بڑے پرجوش تھے، لوگوں کو اپنے بات کرتے تھے، رابطہ رکھتے تھے، میڈیا سے گفتگو کرتے تھے. لیکن جو وہ ان میں جو انتظامی صلاحیت تھی وہ کوئی اپنا نقش نہیں جما سکی. بالکل ایسے. اب سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے شوکت خانم ہسپتال جس طرح بنایا ہے اس کو آٹونمی دی ہے اور وہ ایک لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، وہ دخل نہیں دے رہے. اسی طریقے سے وہ کہتے تھے ہم انتظامیہ بھی اسی طرح چلائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں چلی. لیکن ایک کچھ تاثر کے پی کے میں ان کی حکومت سے یہ قائم ہوا کہ ملک بھر میں ایسا ہو جائے گا. بالکل. تو 2018 کا انتخاب جو تھا اگرچہ اس میں ہمارے ایجنسیوں کی مداخلت تھی اور اس کا سارا کچھ تھا، لیکن اس سے قطع نظر ان کی پبلک سپورٹ بھی موجود تھی، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور وہ انہوں نے وہ جیت لیا. مگر جیتنے کے بعد وہ کر نہیں سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو پلان تھا، جو دعویٰ تھا. جی بالکل ایسے. اور بلکہ اس کے انہوں نے یعنی جو پنجاب کے چیف منسٹر بنائے وہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بنیں گے. بالکل ایسے. پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا لیکن اس میں صدارتی طرز کے طور پہ چلا رہے تھے. ان کے بے شمار لوگ ایسے تھے جو ان الیکٹڈ تھے، اوورسیز پاکستانیز تھے، وہ یہاں آ گئے اور لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا. اور فوج کے ساتھ انہوں نے بہت ان کی گوڑی یا گاڑی چل رہی تھی. باجوہ صاحب کے ساتھ وہ مل کے سارے کام کر رہے تھے. لیکن انہوں نے جو اپنی اپوزیشن تھی، اب ان کا جو دعویٰ تھا کہ جب وہ ایک مثالی حکومت پیش کریں گے، ان کی تربیت ہوئی تھی، برطانیہ میں رہے تھے، وہ جوانی وہاں تھی. لیکن جب وہ حکومت یہاں قائم ہوئی
तो अपोजिशन से उनका हाथ बढ़ाने को वो तैयार नहीं थे। और अपोजिशन जो थी उसकी भी ज्यादती हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई उससे बात करने पर आमादगी जाहिर नहीं की, और नतीजे में ये हुआ कि दंगा फसाद मुल्क में होता रहा, और उसके नतीजे में फिर उनके फ़ौज से भी इख्तलाफात पैदा हुए, फ़ौजी क़यादत से। तो उनकी अपोजिशन जो थी उस वक़्त फ़ौजी क़यादत से वो नाला थी, लेकिन बिलाखिर ऐसा हुआ कि फ़ौजी क़यादत जो थी उसने अपना रास्ता अलग कर लिया, और अपोजिशन जो है उसको शय मिल गई, और वो तहरीक एतमाद मंजूर हो गई। ये किस मौके पे फ़ौज ने अपनी राय अलग की इमरान खान साहब से, क्योंकि आपने इसको बहुत करीब से देखा है? मेरा ख्याल है कि ये जब उनको मायूसी तो इसलिए हो गई थी जब उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। वो चाहते थे चीफ मिनिस्टर पंजाब जिनको बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाए। बुज़दार साहब की जो गवर्निंग थी उससे वो मायूस थे। उसके बाद वहाँ भी जो दखल अंदाजी करते थे तो इमरान खान अपनी मर्ज़ी करते थे, लेकिन फिर जब ISI के चीफ से मामला हुआ, ये जो हमारे इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है वो ISI चीफ थे, तो उनको उन्होंने तबादले पर जोर दिया, और फिर जब जनरल फैज़ हमीद आ गए तो फिर उनको उन्होंने रखने पर जोर दिया। बिल्कुल ठीक। तो उससे एक यानी फासला पैदा हो गया फौजी क़यादत का, बड़ा शगाफ पैदा हो गया, और शगाफ। और फिर नताइज जो थे वो उस वक़्त उनकी वो ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इसलिए ये भी समझा गया होगा कि अब इनसे रास्ता अलग कर लिया जाए, क्योंकि ये तो जवाल शुरू हो चुका है उनका। तो अपोजिशन जो थी और उनके जो फौजी क़यादत थी, मेरा ख्याल वो उन्होंने मिलकर तहरीक एतमाद जो है वो मंजूर करा दी। अब इमरान खान साहब के सामने दो रास्ते थे। एक तो वो एक पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर बिहेव करते जैसे बेनज़ीर भुट्टो कर चुकी थी, असेंबली में रहते, जैसे नवाज शरीफ कर चुके थे, असेंबली में रहते और मुखालफत करते उनकी डट के। और दो सूबों की हुकूमतें उनके पास थी, पंजाब की भी और KPK की, और उसके बाद तो फिर उनकी आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत थी। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये हुकूमतें संभाल के रखते और एक यानी अपने जज्बात को काबू में रखते एक सियासी जद्दोजहद करते, सियासी जद्दोजहद में और इलेक्शन तक पहुँचते, और इंतखाब में कामयाबी हासिल करते, दोबारा हुकूमत बन जाती। बिल्कुल। तो हम तो उनसे मिलते रहे, यही बात उनसे कहते रहे, अच्छा, कि आप, लेकिन वो अब उनकी इक़्तिदार के छोड़ने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो गया, और उस पॉपुलैरिटी को वो संभाल नहीं पाए। नतीजा ये उनका तसादम हो गया फौजी क़यादत से और अदालत से। उसके नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने है, बिल्कुल ऐसे, और हमारे भी सामने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम देख रहे हैं कि वो बहसीयत जमात के PTI जो है आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। अच्छा, आपको ये लग रहा है? नहीं, तो बल्ले के निशान की वजह से, बल्ले का निशान खत्म हो गया। वैसे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अब पार्टी के तौर पर तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, बिल्कुल ऐसे, उन इंडिविजुअल्स हिस्सा लेंगे जी। अब जाहिर है कि वो जोशो खरोच नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद जेल में चले गए, उनके मुकदमे कितने बन गए हैं, वो इंतखाबी मुहिम में नहीं होंगे, और इसलिए अब उनको एक बड़ा सेटबैक हो चुका है, और उनका मुस्तकबिल इस वक्त गैर यकीनी है। अल्टीमेटली हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद उनका रिवाइवल हो जाए, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब दोबारा आए हैं वो भी री एमर्ज कर जाए। उनकी पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, और लोग जो है अपोजिशन लीडर के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को मनवाया है। लेकिन अब ये जो उनकी अपनी हिकमत अमली थी, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते तो आज
یہ صورتحال نہ ہوتی بہتر جو ہوتی ہمارے سامنے. بالکل ٹھیک. تو شاہ صاحب آپ کیا فیوچر کیا پریڈکٹ کرتے ہیں یہ جو الیکشن آ رہا ہے, کیونکہ ابھی میرے خیال میں کوئی 20 دن رہ گئے الیکشن میں, تو کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اب یہ الیکشن کے ذریعے حکومت تو کیونکہ اس چیز کی تو بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے یا نہیں, کیونکہ یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ ہر کوئی ایسا الیکشن نہیں رہا جس کے اندر یہ تو اب موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں رہا. تو ہاں, تو اب تو وہ کیا کہتے ہیں, شیخ جو ہے مسجد میں ننگا, ہاں رات کو تھا مے خانے میں, بالکل ایسے ہی ہے, جبہ خرقہ کرتا ٹوپی, مستی میں انعام کیا. بالکل ایسے ہی, تو اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, کی چپی نہیں ہے. لیکن اب ہمارا ایک کلچر ہے, ہمیں اسے تبدیل کرنا چاہیے. اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی, مل کر بیٹھتی, بالکل ایسے, اور پھر سیاسی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتی, اور وہ سپیس جو تھی غیر منتخب ادارے جو ہیں ان کے پاس باقی نہ رہتی. جب سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو پھر تیسرے فریق کو مداخلت کا موقع ملتا ہے. لیکن ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا. جب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ اداروں کے ساتھ مل کے کی, ان کے حریف جو تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ بھی اسی طریقے سے حاصل کی. بالکل ایسے ہی, اور اب وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. اور عمران خان صاحب اپنے حریفوں کو, سیاسی حریفوں کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں, اور ان کے حریف ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن حال یہی ہے, سیاسی معاملات سیاستدانوں کے پاس ہونے چاہیے. ہمیں اپنے معاملات دستور کے مطابق چلانا چاہیے, اور فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. کیونکہ فوج جب سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو الٹیمیٹلی سیاست بھی فوج میں داخل ہو جاتی ہے. بالکل, اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی فوج کمزور ہو یا سیاسی تقسیم اس کے اندر آئے. اس کو اس سے الگ رکھنا چاہیے, الگ کرنا چاہیے. اس کے لیے سارے سیاسی لیڈر جو ہیں ان کو اتفاق کرنا ہوگا, ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور عمران خان صاحب اگر اس میں پیش قدمی کر لیتے, اس کی بنیاد رکھ دیتے, تو وہ ایک یقیناً ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ہماری تاریخ میں زندہ رہتے. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اب بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے ایک لمحہ ایسا آئے اب سبق سیکھ جائیں کہ وہ یہ فیصلہ کر لے, اور ان کے جو حریف ہیں آج وہ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بنا کے رکھنی ہے, اور سیاست کا کھیل جو ہے اس کو کرکٹ کی طرح کھیلنا ہے, جنگ کی طرح نہیں لڑنا ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک نیا اور بہتر مستقبل ہمارا منتظر ہو, نیا پاکستان بن سکتا ہے, نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ. صحیح معنوں میں. تو کیا آپ اس جو الیکشن آ رہا ہے اس کی کیا آپ پریڈکشن کرتے ہیں, کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اب تو الیکشن میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے پاکستانی فیوچر کے بارے میں بہت اب تو یک طرفہ معاملہ ہے. ہاں, تو اب ایسی حکومت بن جائے گی جو عمران خان صاحب کے حریف چاہتے تھے بنے, مخلوط بنے یا غیر مخلوط بنے. میرا خیال اب وہی میدان میں ہیں. ان کو تو سیٹ بیک ہو چکا ہے, وہ پارٹی کے طور پر تو موجود نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے ان کی کچھ لوگ منتخب ہو کے آئیں گے, پھر ان کو نئی پارٹی, پارلیمانی پارٹی بنائیں گے, پھر ان کے بعد ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوگا. ایک تھوڑی سی جو اگر اسٹرگل جو ہے وہ یعنی اس کو ایک نیا پیٹرن ان کو دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو ایک آپ سے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور اگر میں آپ کی چاہوں گا کہ شام صاحب آپ نے پچھلے 50 سالوں میں بہت سارے آرمی چیفز کو اور وزراء اعظم کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور پاکستانی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کس ایک وزیر اعظم کو آپ کہیں گے کہ آپ نے ان میں سب سے بہتر پایا ہے کہ اس نے بہت بہتر طریقے سے کام کیا, اگر آپ ایک کا نام لینا چاہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ یعنی جو وزیر اعظم میں نے دیکھے ہیں, جی بالکل, وہ تو اب محمد خان جنیجہ سے شروع ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے. اس سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا تھا. ہاں, ان کے بارے میں تو آپ کے تاثرات کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے. ویسے شامی صاحب وہ کس طرح سے بن گئے ہمارے فخر ایشیا اور جمہوریت کے چیمپئن, جب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف چیف پولنگ ایجنٹ تھے ایوب خان کے, تو وہ کس طرح سے ہم نے ان کو فخر ایشیا کس طرح سے بنا دی؟
اب یہ ایک لمبی کہانی ہے. ہاں اس کو پھر کس دن کریں گے. بہرحال تو بھٹو صاحب سے شروع ہو جائے آپ, اور آ جائے نواز شریف صاحب تک یا عمران خان تک. دیکھیے اب یہ ہے کہ عمران خان بھی اور بھٹو صاحب بھی, ان کی ایک عوامی سپورٹ تو موجود تھی, اور عوام سے ان کا رابطہ بھی تھا, اور یہ اپنا عوام سے جڑے بھی رہتے تھے, اپنی بات بھی کرتے تھے. لیکن بھٹو صاحب کے سامنے تو ایک واضح نقشہ تھا, اور انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ہمارے نقطہ نظر میں اس کو برباد کیا. یعنی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی, سوشلزم ہماری معیشت کا نعرہ لگایا تھا, اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایگریکلچر جو ہے ریفارمز تو نہیں کی انہوں نے, بالکل ایسے, اور انڈسٹری کو انہوں نے برباد کر دیا. بالکل اس کے نتائج ہم اب تک بھگت رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو نعرے لگائے تھے تبدیلی کے, اور کہا تھا کہ ہم اس کو عدلیہ انتظامیہ کو بھی اور پولیس کو بھی آزاد کریں گے, وہ بھی نہیں کر سکے. اور پولرائزیشن بہت ہو گئی, اور فوجی قیادت سے جھگڑا جو ہے بہت طول پکڑ گیا, بہت کھلا ہو گیا. اس لحاظ سے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اچھے کام کیے, یعنی انہوں نے سڑکیں بنائیں, انہوں نے پل بنائے, ایئرپورٹ بنائے, اور کچھ اکانومی کو بھی کھولنے کی کوشش کی, لیکن اس پوری کامیابی نہیں ہوئی. ان کی وہ حکومت ٹک کے کر نہیں سکے. اگر ٹک کے حکومت کر لیتے, اور ان کا جو یہ ویژن تھا کہ انڈیا سے معاملہ ہونا چاہیے اور دوستی ہونی چاہیے, معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, اس کو بھی بروئے کار نہیں لایا جا سکا. تو پھر جو نواز شریف صاحب سے بھی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں. اور بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ تو دیکھیں نا, ان کا کوئی اکنامک ویژن تو اس طرح نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایک خوبی کی بات ان میں تھی, انہوں نے کوشش کی کہ ان کے والد کا جو کہ جھگڑے تھے سیاسی دانوں سے اور وہ الگ تلگ ہو گئے تھے, اس کو انہوں نے یعنی ایک مصالحت اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا. اور بالآخر تو نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کر دیے. تو خوبیاں دیکھیں نا, جو بھی لوگ تھے, جنیجو صاحب تھے, ان کی بھی اپنی خوبیاں تھیں. خوبیاں تو تھیں, یعنی کوئی سیاست نہ, کسی بھی وزیر اعظم کو آپ یکسر رد نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ان کی خوبیاں تو ان میں موجود تھیں, ہر ایک میں کسی میں ایک خوبی تھی, کسی میں دو تھیں, اور خامیاں بھی تھیں. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پاکستان پیچھے گیا ہے, آگے نہیں گیا. تو کوئی ہمیں ایسا معاملہ نہیں ہو سکا, ایسی لیڈرشپ نہیں مل سکی جو ہمیں آگے لے جا سکے اور ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں. تو یہ ہم اب دعا ہی کر سکتے ہیں. آگے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کوئی نظر آ رہی ہے کہ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا جیسے ختم ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا آ رہا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہیں دیکھی تھی, تو آپ کو امید ہے کہ کچھ اس طرح کا ہوگا یا آگے 75 سال ظاہر ہے کہ تبدیلی تو آتی ہے نا کہ حالات میں. ایک زمانے میں بجلی نہیں تھی تو ہم ہاتھ کے پنکھے استعمال کرتے تھے, پھر بجلی آ گئی تو ایئر کنڈیشنر نہیں تھا تو ہم ڈیزرٹ کولر استعمال کرتے تھے, پھر ایئر کنڈیشنر آ گئے. اسی طریقے سے پہلے آپ گھر پہ کھانے کھاتے تھے, پھر آپ برگر کھانے لگے, پیزا کھانے لگے. اسی طریقے سے پہلے پرنٹ میڈیا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, اب سوشل میڈیا آ گیا. لیکن جو کچھ بھی ہے اب یہ میڈیا جو ہے اس میں تو دیکھیں بنیادی بات تو یہ ارسپانسبل میڈیا بھی تو ہو گیا نا, جو سوشل میڈیا ہے جس میں خبریں بڑا چیلنج بھی درپیش ہو گیا. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, بدلتی رہتی ہیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ آپ جو انسان تو وہیں کا وہیں ہے نا, بالکل اس کی ضروریات بھی وہیں کی وہیں ہیں اور اس کی خواہشات بھی وہیں کی وہیں ہیں. تو انسانی ضروریات اور خواہشات جو ہیں وہ تو موجود رہیں گی, اس کے مطابق جو ہے مختلف تجربے ہوتے رہیں گے.
تو میرے خیال میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو عام آدمی ہے، جو پاکستانی ہے، وہ بہتر ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو، ویل ایکوپڈ ہو، تو پھر باقی تو ساری چیزیں ٹولز ہیں نا، اور آگے بڑھ سکیں ہم. اب تو پاکستان کی آبادی جو ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. تو جو ہماری لیڈرشپس جو ہیں وہ آپس میں لڑتی رہیں گی، ایک دوسرے سے کو دھکے دیتی رہیں گی، تو اگلے 70 سال بھی یہی ہوتا تو ہم کوئی پروگرس نہیں کر سکیں گے اور ہم خلشار کا شکار رہیں گے. مطلب آخر پہ آپ نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تب تک مداخلتیں بھی ہوتی رہیں گی اور سب کچھ. اگر گھر میں ہر وقت میاں بیوی لڑ رہے ہوں بالکل تو بچوں کو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ بہت یعنی پڑھاکو ہوں گے اور بڑی محنت کریں گے؟ وہ بیچارے بھی ویران ہو کے رہ جائیں گے. بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ ہمیں آپ کے سامنے. شکریہ جناب، بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ جی.